فروغ داغ جگر میرو محبا نہ سکے فروغ داغ جگر میرو محبا نہ سکے فروغ داغ جگر میرو محبا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے خلیل نے بنا پایا عروج عزم حسین خلیل نے بنا پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے فروغ داغ نعرہ تلوار دیکھا جب ہند نے سجاد کو زندہ دیکھا جب ہند نے سجاد کو زندہ پوچھا کیا پہنے ہو فرمایا کہ تو کیا خطا تھی
صاحب تقصیر ہندو بولی کے ہے اس بات کا حال پوچھا تو کہا مورد آفات ہے، کہا کیا قوم ہے، فرمایا کہ دیکھا جب کربلا کہہ رہی ہے کہ کب بھلا سب کو میسر ہے مصلی میرا، کربلا کب بھلا سب کو میسر ہے مصلی میرا، نام شبیر نے رکھا ہے معلی میرا، نام شبیر نے رکھا ہے معلی میرا، اور دست قدرت کی تراشی ہوئی تصویر ہوں میں، دست قدرت کی تراشی ہوئی تصویر ہوں میں، اور قسمت حر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں، قسمت حر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں، اور خود پہ مغرور ہوں عباس کی جاگیر ہوں میں، کربلا کہہ رہی کہ خود پہ مغرور ہوں عباس کی جاگیر ہوں میں، اور مرکز نور ہوں والشمس کی تفسیر ہوں میں، مرکز نور ہوں والشمس کی تفسیر ہوں میں، اور ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر سورج، ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر سورج، میری آغوش میں اترے ہیں 72 سورج، ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر سورج، میری آغوش میں اترے ہیں 72 سورج۔ اور آخری بند ہے، کربلا کہہ رہی کہ مجھ کو ذہنوں کے مریضوں کی دوا آتی ہے، مجھ کو ذہنوں کے مریضوں کی دوا آتی ہے، اور میرے ذروں سے انالحق کی صدا آتی ہے، میرے ذروں سے انالحق کی صدا آتی ہے، اور سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ خزاں آتی ہے، سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ خزاں آتی ہے، اور بس میری خاک سے خوشبو وفا آتی ہے، بس میری خاک سے خوشبو وفا آتی ہے، اور جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے، جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ مولانا موصوف سے گزارش ہے کہ ممبر پہ آئیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم ولبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہم اس روشنی کی جگہ پر فرشتوں کے لیے
چھوڑی گئی ہے ایک فائدہ ہوگا آپ لوگوں کے پڑھنے سے کہ یہ جو ڈائریکٹ لائٹ پڑھ رہی ہے اروا بیگم ماتمداران امام حسین علیہ السلام سرکار ختمی مرتبت سید الاولین سید الآخرین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف کی تلاوت کا شرف گزشتہ شب اسی جگہ حسینیہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا اور اسی کو ان مجالس کے لیے عنوان گفتگو قرار دیا تھا، جس میں سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ یقیناً بے شک کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 100% میرا حسین مصباح الہدیٰ ہے، وہ سفینۃ النجات، اور وہ کشتی ہے اگر اس پہ کوئی سوار ہو گیا تو اس کو نجات مل گئی۔ آئیے مولانا شفیع ایک اور سوال بھیج دیں۔ اجازت ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا حسین مصباح الہدیٰ ہے، اور وہ کشتی ہے جس پر سوار ہوا انسان تو اس کو نجات مل گئی۔ دیکھیے، ہم انسان جب تک کہ جیتے رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اس عالم اسباب میں رہتے ہیں، ہر زندگی کے لمحے میں کسی نہ کسی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بتانے والا ضروری ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی راہبر ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ کسی بھی فن کے ماہر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں اور بے پناہ مزے میں ہوں، بے پناہ شہرت رکھتے ہوں اس فن میں، لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ فن کہاں سے لے کے آئے ہیں، تو جواب میں یہی آپ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ فلاں صاحب تھے، مرحوم مر گئے، انہوں نے مجھے یہ فن سکھایا۔ تو بغیر ہدایت کے ناممکن ہے زندگی کا ایک لمحہ گزارنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یقین ہے اور ہمارا بھروسہ ہے، اور بلکہ ہماری اساس دین ہے، جو اساس دین ہے، جو اصول دین ہے، جس کو ہم 5 مانتے ہیں: اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں قیامت۔ مسلمان بھی اساس دین کو مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں 3 مانے جاتے ہیں: اول توحید، دوسرے نبوت اور تیسرے قیامت۔ تو بہرحال وہاں 3 مانے جاتے ہیں، یہاں 5 مانے جاتے ہیں، تو 3-5 کا جھگڑا تو لازمی ہے کہ جاری رہے گا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، کہیں 3 ہے کہیں 5 ہے۔ تو اساس دین میں ایک بنیادی چیز ہے، جہاں توحید ہے، جہاں نبوت ہے، جہاں امامت ہے، جہاں عدالت ہے، وہاں قیامت بھی ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کا یقین یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے یہ ایک منزل امتحان گاہ ہے، اور اصلاً ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم واپس اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے، اور حشر کے ہنگام میں ہمارا بلاوا آئے گا: وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر ہماری نیکی دکھا دی جائے گی، ذرہ برابر ہماری بدی دکھا دی جائے گی۔ تو ہم مسلمانوں کی زندگی کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم مر جانے والوں میں نہیں ہیں، بلکہ ہم مر کے جانے والوں میں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اور مذاہب کے ماننے والے اور دھرموں کے ماننے والوں کا زندگی کا جو بھی اصول ہو، پرنجن کا کانسیپٹ ہو یا کچھ اور بھی ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے کیا اصول یہ ہے کہ ہم موت کو مر جانا نہیں سمجھتے، بلکہ موت کو مر کے کہیں جانا سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جہاں ذرہ برابر نیکی بھی دیکھی جا رہی ہوگی، ذرہ برابر بدی بھی دیکھی جا رہی ہوگی، تو بہرحال ہم انسان ہیں، عالم اسباب ہے جہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہر انسان معصوم نہیں ہوتا ہے، صاحب عصمت نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ انسان کی زندگی میں غلطیاں اور خطائیں زیادہ ہوتی ہیں،
تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم اپنے اعمال کے ساتھ اس کے حضور میں پہنچیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ ہم کو بخش دے اور جنت میں بھیج دے۔ وہاں پر اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کوئی سفارش کرنے والا ہو، کوئی سفارش کرنے والا ہو، کوئی اللہ کے حضور میں جا کر کہنے والا ہو کہ معبود میں کہہ رہا ہوں اس کو بخش دے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک کہ ہم زندہ ہیں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تو اللہ کے حضور میں پہلی تمنا یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی نجات کا ذریعہ ہو۔ اب عظمت حسین کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ یقیناً میرا حسین مصباح الہدیٰ ہے، یقیناً میرا حسین سفینۃ النجات ہے۔ یعنی حسین دنیا میں جب تک رہو تب بھی حسین ہے، مر جاؤ تب بھی حسین ہے۔ جب تک کہ ہدایت کی ضرورت ہے تب بھی حسین کی ضرورت پڑے گی، جب نجات کا مسئلہ آئے گا تب بھی حسین۔ درود بھیج دیے محمد وعلیہ۔ اب میں آپ کے سامنے کل کی گفتگو سے متصل ہونے کے لیے آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ نبی کریم کی احادیث دل و جان سے قبول ہیں ہم کو، لیکن بعد وصال رسول جس طرح حدیثوں میں غلط احادیث کو شامل کیا گیا اور جس طرح احادیث گڑھ گڑھ کے نبی کریم کے نام سے شہرت پا گئیں، تو اس میں ایک عام مسلمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی رسول اللہ کی حدیث ہے اور کون سی اس جانب منسوب کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے اصول رکھا گیا کہ پہلے پرسنالٹی چیک کر لو کہ راوی کون ہے، مسلمان تھا کہ نہیں، اور مسلمان اگر تھا تو کب تک اسلام پہ باقی رہا، اور جب وہاں سے بات مکمل ہو جائے تو عقل کی کسوٹی پر بات کو پرکھو۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ عقل کی کسوٹی پر پرکھو کہ یہ نبی کریم جو فرما رہے ہیں یہ عقل میں بات سما رہی ہے کہ نہیں۔ اور اس کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ حضرات صبح کے 8:15 بجے ہیں، آپ مجھے تو معتبر جانیں گے راوی کے حساب سے، بیان کرنے والے کے حساب سے، شیروانی ٹوپی پہنے بیٹھا ہوا ہوں، ایک مسلمان ہوں، سیدزادہ ہوں، لیکن جہاں آپ رات کا اندھیرا دیکھیں گے اور دن کی روشنی نہیں دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے راوی تو معتبر ہے، لیکن کیا معلوم کون سی مصلحت پیش نظر ہوگی کہ یہ کلمات کہہ رہا ہے کہ دن کے 8:15 بجے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں پر جب پوری طرح سے انسان روایت کھری اترتی ہے تب ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم کتابوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہم رائٹر سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، ہم بڑے ناموں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، رجال اور درائت کے حساب سے پرکھتے ہیں کہ یہ آیا حدیث رسول اللہ کی ہے یا اس جانب منسوب کی گئی ہے۔ بہت سی روایتیں مل جائیں گی، بڑے بڑے بہادروں کے قصے مل جائیں گے، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ان قصوں کو میں چھیڑوں، لیکن ہاں بہت سے ایسے قصے مل جائیں گے کہ جہاں پر حیرت ہوتی ہے۔ ایک صاحب کا جلال لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں، کیا کہنا مسلمان بھائیوں ان کا جلال۔ ایک روز وہ دھوپ میں بیٹھے تھے، کچھ کاٹ رہے تھے یا بن رہے تھے، وہ سی رہے تھے، تمازت آفتاب اور پشت پہ ان کو اپنی گرمی، اس سورج کی گرمی کا احساس ہوا۔ اب جب بہت زیادہ ان کو گرمی لگی تو ایک بار طیش آ گیا، اب جو غصہ آیا تو انہوں نے گھور کے سورج کو دیکھا۔ مسلمان بھائیوں جیسے ہی سورج کو دیکھا تو کیا جلال تھا کہ سورج سہم گیا، اس نے اپنی شعائیں گل کر دی، ادھر اس نے شعائیں گل کریں، ادھر رسول اللہ سمجھے کہ شاید قیامت آ گئی۔ دیکھیے توجہ دیے، اب اگر درایتاً آپ غور کرتے جائیے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون روایت کر رہا ہے اور کس مصلحت سے روایت کر رہا ہے۔ اندھیرا چھا گیا، اللہ کا رسول یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی، فوراً جناب جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول یہ نہ تصور کرو کہ قیامت آ گئی۔ کہا جبرائیل کہ دن کے وقت میں اندھیرا ہو جانا خیریت تو ہے؟ کہا فلاں صاحب کو غصہ آ گیا، وہ بڑے غیظ میں ہیں، ان کو جلال آ گیا، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائیے آپ ان کے پاس اور کہیے کہ وہ سورج کو معاف کر دیں۔ اب نبی کریم چلے، اما نبی کو ہم نے نہیں گھٹایا ہے، ذرا غور کریے تو آپ ہی گھٹاتے ہوئے نظر آئے، آپ ہی گھٹاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اب نبی کریم گئے، کیا ہوا؟ کیا رسول اللہ مجھے غصہ آ گیا، اب کیا کروں، غصے کی حالت میں آپ کو جانتے ہیں میرا جلال اور میرا غصہ۔ کہا چلو جانے دو، حکم خدا یہ آیا ہے کہ تم سورج کو معاف کر دو۔
تب مسلمان بھائیوں انہوں نے رسول اللہ کے کہنے پر سورج کو معاف کیا اور دوبارہ شعائیں زمین پر آئیں۔ دیکھیے یہ بڑا پلان کیا گیا، وہ جو دعا کے ذریعے علی نے سورج پلٹایا تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، سورج کو جو پلٹایا تھا اشارے سے، اس کے جواب میں ایک چیز لائی گئی، لیکن جب آپ اس کو درایتاً دیکھیں گے تو جھولی جھول نظر آئے گا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ایسے بہت سی روایتیں، مجھ جیسا جاہل بھی آپ کے سامنے اس طرح کی بہت سی روایات پیش کر سکتا ہے اور بہت سے واقعات پیش کر سکتا ہے کہ قصے اور قصائد اور کیا کیا کہنا منزلت اور فلسفہ اور ان کے فضائل اور کمالات کے اوپر جو احادیث رسول کو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے لیے جو احادیث رسول اللہ کی ہم تک پہنچی ہیں وہ رجال کے حساب سے بھی درست ہیں اور درایت کے حساب سے بھی درست ہیں۔ اگر راویوں کو دیکھیے گا تو ایک لمبی چوڑی فہرست نظر آئے گی جو احادیث کو نقل کرتے ہوئے آئے ہیں، اور اگر عقل کی کسوٹی پہ پرکھیے گا تب بھی سمجھ میں آئے گا۔ مثلا اسی حدیث کو لے لیا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، یقیناً میرا حسین مصباح الہدیٰ ہے، چراغ ہدایت، چراغ ہدایت، توجہ دیے گا، یعنی حسین وہ ذات ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ہدایت کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ روشنی ہے کہ اگر گھپ اندھیرے میں بھی ہدایت ہے تو وہاں آپ اس ہدایت کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نہ کسی آیت کو پڑھوں گا، نہ کسی حدیث کو پڑھوں گا، نہ کسی حوالے کو دوں گا۔ درایتاً اگر اس حدیث کے اوپر، درایت کے اوپر غور کرنا ہے، عقل کو کسوٹی پہ پرکھنا ہے تو یہ ذکر حسین ہی کافی ہے اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، یقیناً میرا حسین مصباح الہدیٰ ہے۔ آپ کہیں گے یہ مجلس کیسے دلیل ہے؟ مجلس جیتا جاگتا ثبوت ہے اس کی سند کے لیے، اس کے مستند ہونے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر حسین، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اکبر بھائی نے آپ کو جو بلایا ہے اس فرش اعضاء پر، کیا کہہ کے بلایا؟ یہی تو اعلان کیا گیا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے عزا خانے میں 5 روزہ مجالس برپا کی جا رہی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء حسین پہ آ کر ذکر حسین میں شامل ہوئیے۔ یہی ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، اعلان ہوتا ہے مجلس حسین میں آؤ، مجلس حسین میں آؤ، فرش اعضاء پہ آ کر بیٹھو، ذکر حسین اب سے تھوڑی دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں سے نکلے ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ اس جگہ جا رہے ہیں، وہاں فرش اعضاء پر بیٹھیں گے جا کر اور ذکر امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوں گے۔ لیکن جب ہم ذکر حسین میں آتے ہیں تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ صرف ذکر حسین ہو۔ توجہ دیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، توجہ سے بہت غور سے سنیے گا، اور واقعاً آپ تو بڑے غور سے سنتے ہی ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہم آئے ہیں مجلس حسین کے لیے۔ مجلس حسین ہے کیا؟ تو کہا آپ کو معلوم نہیں، اتنے دنوں سے مجلس پڑھ رہے ہیں۔ مجلس حسین کا مطلب ہے کہ ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی کو کربلا کا واقعہ سنایا تھا، بیٹی کی نے ایک سوال کیا تھا، بابا پھر میرے بچے کا ماتم کون کرے گا، میرے بچے پر گریہ کون کرے گا، میرے بچے پر آنسو کون بہائے گا؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایک گروہ پیدا کرے گا جو کربلا والوں پر ماتم کریں گے۔ تو کہا تھا کہ ہم بھی وعدہ کر رہے ہیں جہاں کہیں ذکر حسین ہوگا میں بھی اس ذکر میں شرکت کے لیے جاؤں گی۔ تو مجلس حسین کا مطلب کیا ہے؟ مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ عزاداروں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیے اور اس کے بعد میں ذکر حسین میں مصیبت حسین بیان کی جائے، اور جتنی دیر بھی مجلس ہو حسین کی مظلومی بیان ہو، مال ذکر حسین، ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینا ہے، وہ لوگ گریہ کریں، آنسو بہائیں اور چلے جائیں۔ مثلا جیسے ہی میں ممبر پر بیٹھا تھا، یا پہلی مجلس فرج صاحب نے پڑھی تھی، ممبر پر بیٹھتے ہو کہتے عزاداروں آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں، چونکہ آپ فرش اعضاء حسین پر ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہیں اور ایک مظلومہ کو اس کے مظلوم بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں، تو آج میں اسی مظلوم کے برابر کے بھائی ابو فضل عباس کی مصیبتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور آج
پوری مجلس میں ابو الفضل عباس کی مصیبتوں پر بیان کروں گا، پڑھوں گا، اور شروع سے جناب عباس کی زندگی کی مصیبتیں جو کربلا میں آپ نے مصائب کی آماز گاہ بنے، 15 منٹ 20 منٹ یا جیسا ان کا ٹائم ہے کہ 8:30 بجے ٹھیک ختم ہو جائیے، 8:30 بجے تک ذکر مصائب جناب عباس کی مجلس مکمل ہو گئی۔ مال ذکر حسین یہ ہوا کہ لوگوں نے گریہ کیا، ثواب ملا، ایک دکھیاری ماں راضی ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ کوئی ذاکر ممبر پر جاتا کہ عزاداروں آج آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں، آج امام حسین مظلوم کے جوان بیٹے علی اکبر کا مجھے ذکر کرنا ہے، اور شروع سے خطبے کے بعد سے ہی علی اکبر کی شہادت بیان کی جاتی، اس پہ لوگ گریہ کرتے۔ کبھی کوئی ذاکر ممبر پر جاتا شہزادے علی اصغر کا ذکر کرتا، کبھی کوئی ممبر پر جاتا اون و محمد کی مصیبتوں کو بیان کرتا، کبھی کوئی ممبر پر جاتا یتیم حسن کے اس پامال لاش کا ذکر کرتا کہ جس کو چاروں طرف سے گھیر کے ظالموں نے مارا اور قتل کیا۔ کوئی ممبر پر جاتا اور کہتا کہ آج رخصتی امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے عرض کروں گا، کوئی جاتا کہتا آج شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کروں گا، کوئی کہتا عزاداروں آج تاراجی خیمے کا ذکر ہوگا، کبھی کوئی ممبر پر جاتا اور کہتا آج عزاداروں اسیران کربلا کی مظلومی کو میں بیان کروں گا۔ مال ذکر حسین رونا ہے نا، گریہ ہے نا، آنسو بہانا ہے نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس شروع ہوئی، پہلے فضائل ہو رہے ہیں، آخر میں 5-7 منٹ مصائب کربلا کہ کسی بھی شہید کی مصیبتوں کو بیان کیا اور مجلس تمام ہو گئی۔ تو یہ فضائل کیوں رکھے گئے؟ تو اس کے جواب میں ہر سمجھدار کہے گا ایک تو معصومین کی سیرت ہے، اور دوسری سامنے کی بات ہے کہ پہلے یہ تو بتاؤ کہ مارا کون گیا ہے۔ اگر مصیبت ہی بیان کرو گے تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جب تک کہ انٹروڈکشن قاعدے سے نہ ہو جائے۔ رول بھیج دیے محمد وآل محمد۔ بھائی حسین کون ہے پہلے یہ تو بتاؤ، اس لیے کہ کربلا میں تو یہ دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ آئیے وسیم بھائی، کربلا میں تو صرف 72 مارے گئے، کربلا میں تو صرف 72 مارے گئے ہیں، اما یہ دنیا ہے، یہاں سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں جنگیں ہوئی ہیں، 7200 بھی مارے گئے، 72,000 بھی مارے گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار اگر آپ دیکھیے دوسری عالمی جنگ تو تقریباً 72 لاکھ مارے گئے، تو یہاں تو 72 اگر مارے گئے بھوکے پیاسے، یہاں تو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ تاریخ میں نہ جانے کتنے واقعات ہیں جہاں 17 دن اور 20 دن اور 25 دن اور مہینہ بھر لوگوں کو پانی بھی بند کر دیا گیا اور رسد بھی بند کر دی گئی، اور بھوکے اور پیاسے تڑپ کے لوگ مرتے رہے۔ تو اگر وہاں 72 آدمی 3 روز کے بھوکے پیاسے مر گئے تو کون سی بات ہے؟ یہ تو نارمل زندگی۔ تو پہلے شرط ہے کہ بتاؤ کہ یہ عام کوئی مرنے والا نہیں ہے، یہ جو مارا گیا یہ ہے کون؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پہلے یہ بتاؤ۔ دیکھیے جب تک کہ دل سے وابستگی نہیں ہوتی ہے، نسبت نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک کہ نہ آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں نہ انسان متاثر ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ اب تو ٹیلی ویژن، آپ صبح اٹھے ٹیلی ویژن کھولا، نیوز کاسٹر نیوز پڑھ رہی ہے، فلاں ٹرین بامبے سے آ رہی تھی وہ ڈریل ہو گئی اور اتنے لوگ ہتاہت ہو گئے، اتنے لوگ زخمی ہو گئے، اتنے لوگ مارے گئے، اور یہ پٹی پہ نیچے چل رہا ہے کہ یہ نمبرز ہیں، ہیلپ لائن نمبرز ہیں، اس پہ اگر کسی کا کوئی ریلیٹیو ہے تو یہاں پر فون کرے۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب آپ نیوز دیکھنے بیٹھتے ہیں کتنے واقعات کو آپ دیکھتے ہیں کہ جیپ پیڑ سے ٹکرا گئی، بس کار سے ٹکرا گئی، ٹرین کے سامنے ٹرک آ گیا اور اس میں جتنے لوگ سوار تھے سب مار دیے گئے، ٹرین ڈیریل ہو گئی، جہاز گر گیا، کریش ہو گیا، اتنے لوگ مارے گئے۔ آپ سکون سے چائے بھی پیتے رہتے ہیں، ناشتہ بھی کرتے رہتے ہیں، سامنے وہ سنا بھی رہی ہوتی ہے بلکہ وہ مناظر دکھا بھی رہی ہوتی ہے، نہ ایک آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے نہ کوئی دل بے قرار ہوتا ہے، نارمل وے میں۔ لیکن اس کے برعکس بامبے سے آپ کا کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، آپ کا بھائی آ رہا ہے، آپ کا دوست آ رہا ہے، یا جس کو آپ بے پناہ چاہتے ہیں وہ آ رہا ہے، اور وہی ٹرین ڈریل ہو گئی۔ اور جیسے ہی آپ نے صبح نیوز کھولی، ٹی وی کھولا اور نیوز کاسٹر نے کہا کہ فلاں ٹرین جو ہے فلاں نمبر کی وہ ڈریل ہو گئی اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے، فوراً خیال آیا ارے اس ٹرین میں تو میرا بھائی تھا، اس ٹرین میں میرا دوست تھا۔ تو اب ایک لقمہ بھی دہن میں نہیں رکھ پائیں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک لقمہ بھی دہن میں نہیں رکھ پائیں گے، ایک چسکی چائے کی بھی نہیں لے پائیں گے، حیران پریشان روتے ہوئے نظر آئیں گے، ارے فلاں صاحب آ رہے تھے، پہلے معلوم کرو خیریت میں۔ تو بھیا جب تک کہ نسبت نہیں ہوتی ہے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فضائل معصومین نے رکھے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ حسین کون ہیں،
جب معلوم ہو جائے گا حسین کون ہے تب گریے کا بھی اثر ہوگا، شہادت کا بھی اثر ہوگا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وال۔ دیکھیے غور کیجئے۔ لیکن اب جہاں تک تعارف کی بات ہے، مولوی صاحب حضرات تشریف فرما ہے، میں کیا ان کے سامنے عرض کروں؟ اگر تعارف کی بات تھی کہ انٹروڈکشن کرانا ہے حسین کا تو برا نہ مانیے گا، حسین کے نانا بہت تھے تعارف کے لیے، حسین کی والدہ گرامی تعارف کے لیے کافی تھی، حسین کا دادا ابو طالب محسن اسلام بھی تعارف کے لیے کافی تھا، حسین کا بھائی بھی کافی تھا تعارف کے لیے۔ لیکن جب بھی ہم ممبر پر گئے، مجلس تمام ہوئی، باہر نکلے، کمرے میں بیٹھے یا چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں یا کہیں گروپ میں کھڑے ہو گئے، اب باتیں ہونے لگی، ہم کیسی مجلس پڑھی، بڑی اصلاحی مجلس پڑھ گئے، طبیعت خوش ہو گئی، مجلس ہونا چاہیے تو ایسی ہونا چاہیے، کیا تبلیغی مجلس مولانا پڑھ گئے، ہمیں وہاں کس نے پڑھی، فلاں صاحب پڑھ رہے تھے، کیسی پڑھی، ہمیں کیا تبرہ پڑھ دیا، خدا کی قسم، طبیعت خوش ہو گئی، ہمیں وہ مجلس کیسی ہوئی، کیا عمدہ فضائل پڑھ دی، ہمیں کیا علمی مجلس پڑھ گئے، خدا کی قسم کیا سورے کی تفسیر بیان کی ہے انہوں نے، ہمیں ایک ایک آیت کو اس انداز سے وضاحت کی ہے کہ نشر ہو گیا دل میں، کیا پیاری، کیا علم ہے خدا کی، پورا لگ رہا ہے جب قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں، ہمیں انہوں نے کیسی مجلس پڑھی، ہمیں کہنے تاریخ کے وہ عبور ہے، ہمیں کیا جناب نوح کیا ہسٹری پڑھ دی، آج جناب ابراہیم کا کیا واقعہ پڑھ دیا، کس طرح نارے نمرودی میں منجنیق کے ذریعے پھینکے گئے، کس طرح اپنے بچے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، ہمیں وہ فلاں، ہمیں کیا معراج پڑھ گئے، آج کیا معراج سن لی ایک عرصے کے بعد، آج معراج مولانا نے پڑھی مزہ آ گیا، آج کیسی مجلس پڑھی، ہمیں کیا خیبر پڑھ دی، اتنی بہترین انداز میں خیبر آج تک نہیں سنی تھی، ہمیں کیا خندق پڑھ دی، کیا ہجرت پڑھ دی، نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا توجہ دے رہے ہیں پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن توجہ دیے کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہو رہی ہے مجلس حسین، مجلس کے اوپر تبصرے کیا ہو رہے ہیں، اصلاحی مجلس، علمی مجلس، تاریخی مجلس، معراج کے اوپر مجلس، خیبر کے اوپر مجلس، خندق کے اوپر مجلس، بدر کے اوپر مجلس، احد کے اوپر مجلس، سیرت رسول کے اوپر مجلس، اکثر ہم لوگ ممبر پر جانے لگتے ہیں، کہیں مجلس کے لیے بلائے گئے، اتنے میں صاحب خانہ آیا، مولانا ایک گزارش ہے، کیا ہوا کہ مولانا اطاعت والدین پہ پڑھ دیے گا، نوجوان نسل بڑی گمراہ ہو رہی ہے، اگر مناسب لگے تو آپ پڑھ دیے گا، اب یہاں پڑھنا کچھ اور تھا، ممبر پر جاتے جاتے خطبہ پڑھتے پڑھتے خیال آ رہا ہے کہ کس طرح موضوع بنائے، آخر میں کہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ نے بلایا مجلس حسین کے لیے، اور کیا فرمائش کیا ہے، اطاعت والدین کے اوپر پڑھ دیجیے، بلایا مجلس حسین کے لیے، فرمائش کیا ہے کہ آپ آج صلہ رحمی کے اوپر پڑھ دیجیے، فرمائش کیا ہے کہ آج معراج کے اوپر پڑھ دیجیے، فرمائش کیا ہے کہ آج آدم کے بارے میں بتا دیجیے، آج نوح کے بارے میں بتا دیجیے، آج معراج کے بارے میں بتا دیجیے، آج خیبر پڑھ دیجیے، آج خندق پڑھ دیجیے، آج قرآن کی آیتوں کے متعلق کچھ وضاحت فرما دیے، مولانا آج نماز کے اوپر بتا دیے، ارکان نماز، آج حج کے طریقے بتا دیے، اور بلایا کاہے کے لیے تھا، مجلس حسین، ہے سب کچھ میں کہہ گیا اور آپ محسوس نہ کر پائے، بلایا گیا مجلس حسین کے لیے، اور آنے کے بعد کبھی ہم آدم کو سن رہے ہیں، کبھی نوح کو سن رہے ہیں، کبھی ابراہیم کو سن رہے ہیں، کبھی موسیٰ کو سن رہے ہیں، کبھی نماز اسی ممبر سے مل رہی ہے، کبھی روزہ اسی ممبر سے مل رہا ہے، کبھی تاریخ اسی ممبر سے مل رہی ہے، کبھی قرآن اسی ممبر سے مل رہا ہے، کبھی سیرت رسول بھی اسی ممبر سے مل رہی ہے، کبھی جنگ غزوات رسول اس ممبر سے مل رہے ہیں، تو معلوم ہوا فقط ایک حسین ہے، یہاں آ جاؤ، مصباح الہدی، درود بھیجیے محمد وال۔ بھائی آپ غور کیے، مصباح الہدی کا جیتا جاگتا ثبوت یہ مجلس حسین ہے، پھر غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، بہت دور تک آواز جا رہی ہے ختیجہ ٹی وی کے ذریعے، اللہ اس ختیجہ ٹی وی کو بھی باقی رکھے اور اس کے ممبر بنیے، اور مولانا شمیل صاحب اللہ کو، مصطفیٰ علی خان صاحب بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس محنت کا اجر دے، تو بہت دور تک آواز جا رہی ہے، اور شاید یہ کربلا سے بھی ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی مجالس، یہ مجھے اطلاع ملی تھی۔ المختصر توجہ دیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت دور تک آواز جا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مصباح الہدی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا ثبوت کہیں آپ جائیے نا، کہیں دیکھیے نا،
ذکر امام حسین علیہ السلام بہترین ثبوت ہے کہ اگر آدم کے بارے میں کسی کو ہسٹری معلوم کرنا ہے تو فرش ازا پہ آ جائے، نوح کی زندگی کی اطلاع حاصل کرنا ہے اطلاع تو یہاں پہ آ جائے، اگر نماز کے طریقے سے واقف ہونا ہے تو فرش ازا پہ آ جائے، اگر روزے کے سلسلے میں صحیح روزہ کس طرح رکھنا چاہیے معلوم کرنا ہے تو یہاں آ جائے، اگر آدم کی آدمیت، نوح کی نبوت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، جس نبی کو جیسے دیکھنا ہو فرش ازا پہ آ جاؤ، سب نبی بھی نظر آتے چلے جائیں۔ درود بھیج دیے محمد بھائی مصباح، دیکھیے یہ سب ہیں ہدایت، یہ تمام چیزیں ہدایت میں شامل ہیں، لیکن چراغ جو ہے وہ حسین ہے، یہ مرکز ہے، یہ ہے چراغ۔ یہاں آئے تو آپ کو تبلیغ بھی مل رہی ہے، یہیں پہ اصلاح بھی مل رہی ہے، یہیں پہ تبرہ بھی مل رہا ہے، یہیں پر فضائل بھی مل رہے ہیں، یہیں پہ انبیاء کرام کے قصے بھی مل رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ مجلس سن کے اپنے گھر میں پہنچا، اماں جناب نوح علیہ السلام تھے ایک نبی، ان کے زمانے میں جب امت نہیں مانی تو انہوں نے بد دعا کی، اللہ نے کہا تم کشتی بناؤ، جناب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو جناب نوح نے آواز دی کہ جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ آج محفوظ ہوگا۔ اماں جو لوگ سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اس لیے کہ ہر طرف سے پانی نکلنے لگا اور دھیرے دھیرے لوگ ڈوبنے لگے۔ اب ماں کی ممتا بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے اس معصوم بچے کو۔ ہاں بتا بیٹا اور کیا ہوا؟ کہ اماں اس کا ایک نالائق بیٹا تھا، نافرمان بیٹا، لاکھ باپ پکارتے رہے لیکن وہ آیا نہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا۔ کہا بابا میں یہاں پر محفوظ ہوں۔ اماں دھیرے دھیرے پانی بڑھا، پہلے وہ چوٹی ڈوبی، اس کے بعد میں ان کا لڑکا بھی ڈوب گیا۔ اب ماں کی محبت کلیجے سے چمٹا لیا، بیٹا تمہیں کس نے بتایا یہ واقعہ؟ اماں وہ پڑا پڑوس میں جو مجلس ہو رہی تھی آپ نے بھیجا تھا، وہاں مولوی صاحب آج یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا پروف چاہیے کہ مصباح الہدیٰ اگر کوئی ہے تو وہ حسین کے علاوہ کوئی ہے؟ اچھا جانے دیجئے، سب ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے جو بڑی آسانی سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کا بھی بڑے مسائل میں الجھنا پڑتا ہے ہم سبھی کو۔ ممبر پر بیٹھے، ابھی آدھی مجلس ہوئی تھی، کوئی مؤذن نے اذان شروع کر دی، ادھر اللہ اکبر اللہ کی آواز آئی، ادھر ایک دم سے مولوی صاحب چپ ہو گئے۔ اگر مولوی صاحب بولتے رہے، انہوں نے نہیں سن پایا آواز، تو مومنین میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے کہے گا مولانا اذان ہو رہی ہے، اذان اذان۔ اب مائک بھی بند ہو گیا، اب مولوی صاحب بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے، پبلک بھی خاموش بیٹھی ہوئی۔ جب اس کی اذان مکمل ہوئی تو صلوات بھیجی گئی، پھر مجلس شروع ہوئی۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھر میں میرے دو دوست بیٹھے ہوئے، اتنے میں اذان ہونے لگی، باتیں جو چل رہی تھی وہ چلتی رہی، سودا خرید رہے تھے، بارگیننگ کر رہے تھے، مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ، بارگیننگ جاری رہی۔ اول وقت نماز، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جلوس جا رہا ہے، دیکھیے یہ سب میرے تجربے بھی ہیں، مشاہدے بھی ہیں، جلوس جا رہا ہے، اتنے میں بہت سے لوگ آستینیں الٹتے ہوئے نکلے مسجد کی طرف۔ خیریت کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا آپ کمال کر رہے ہیں، اسی کے لیے تو امام حسین نے گردن کٹائی تھی اول وقت نماز کا، ارے اسی کے لیے تو آقا نے اپنا سر کٹایا۔ بچے کو اسکول سے لا رہے ہیں، کسی نے کہا اذان ہو رہی ہے، آئیے چلیے نماز پڑھ لیں۔ اما بچہ پریشان ہو جائے گا، بھائی ابھی بہت وقت ہے، پڑھ لیں گے۔ دوست بیٹھے میں، اول وقت اذان جیسے ہی شروع ہوئی، ایک دوست نے اس نے کہا بھی آؤ چلو پہلے نماز پڑھ لیں۔ اما تمہاری بھابھی نے چائے چڑھا دی، بعد میں ٹھنڈی ہو جائے گی، ابھی بہت وقت ہے، ابھی پڑھ لیں گے۔ سودا لا رہے ہیں، انہوں نے کہا آئیے نماز پڑھ لیے، اما یہ سودا دے دیں ورنہ بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ گھر سے دولہا میاں اپنے بیٹے کو دولہا میاں بنا کے نکل رہے ہیں، اتنے میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے کہا بھی چچا ایک منٹ رک جائیے، نماز پڑھ لی جائے، 5 منٹ کی تو زحمت۔ اما وہاں لڑکی والوں نے انتظام کیا ہے، ابھی بہت وقت ہے، 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب آپ بیٹے کو دولہا بنا رہے تھے اس وقت اول وقت کا خیال نہیں آیا،
جب سودا لا رہے تھے تو اول وقت کا خیال نہیں آیا، جب جلوس حسین میں آئے تو کہا اول وقت، جب فرش عزا میں بیٹھے تب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب اذان ہو تو چپ رہا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ مصباح الہدیٰ اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے۔ آپ کو دنیا کے دوسرے امور نہ اول وقت نماز کی اہمیت کا احساس دلا سکتے ہیں، نہ اذان کی اہمیت کا احساس دلا سکتے ہیں، لیکن ادھر حسین سے وابستہ ہوئے نماز کی اہمیت بھی آ گئی، اذان روح بھیجتی ہے محمد وال۔ مصباح الہدیٰ، مصباح الہدیٰ۔ اما اس سے بڑھ کے اور کیا پروف چاہیے، اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل چاہیے ہے کہ حسین آج بھی مصباح الہدیٰ ہے۔ مصباح الہدیٰ اگر کوئی ہے تو وہ فقط حسین۔ آپ متوجہ رہیے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مصباح الہدیٰ اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے۔ اور سفینۃ النجات، اس میں بھی نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے مجھ جیسا جاہل بھی عرض کر سکتا ہے، جہاں اصحاب رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے تو فقط حسین۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو امت مسلمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحبزادے کو غلام زادہ امام حسین نے کہہ دیا تھا تو باپ بے قرار رہے کہ کسی طرح حسین لکھ دیں، اور جب لوگوں نے پوچھا کیوں اتنا مصر ہے لکھوانے کے اوپر، کہا میں اپنی قلب میں رکھوں گا۔ کہا قلب میں کیوں رکھیں گے؟ کہا جب معیشت میں اٹھاؤ جاؤں تو وہ پروانہ میرے ہاتھ میں رہے کہ حسین نے غلام زادہ کہا ہے۔ کہا کیوں؟ حسین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کے اوپر اتنا زیادہ بے چینی کیوں ہے؟ کہا تمہیں کیا معلوم، وہی تو اللہ کی بارگاہ میں سبب نجات ہوگی۔ یہ واقعہ میں نے انتہائی شارٹ میں سنایا، لیکن اگر آپ تفصیل میں جا کر دیکھیے تب آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ ایک صحابی رسول بے قرار تھا کہ کسی طرح حسین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر مل جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ ہو۔ اچھا، سیرت صحابہ پر شیعوں سے زیادہ کوئی نہیں چلتا ہے۔ بزرگ صحابی نے ایک دنیا کو بتا دیا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی تحریر بہت ہے۔ تو بھیا ہم بھی سیرت صحابہ پہ چلتے ہیں، ان کو تحریر کی ضرورت تھی، ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے خاک شفائے حسین کی، کہ اگر خاک شفا مل جائے تو کیا کہنا۔ بس عزیزان گرامی، ختم کی میں نے بات کہ امام حسین نے قربانی تو دی، لیکن اس قربانی میں آپ نے پوری شریعت کو اپنے میں سمو لیا۔ واقعی یہ بہت بڑا موضوع ہے اور بڑی تفصیلی گفتگو اس کو ہو سکتی ہے۔ اپنی قربانی تو دے دی، لیکن جو قربانی دی ہے اور جس ظلم کے ساتھ آپ شہید کیے گئے ہیں، بس اسی کو ہم لوگ یاد کر کے روتے ہیں۔ عزاداروں اکثر لوگ کہتے ہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، لیکن جناب منہال سے چوتھے امام نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یعقوب کے کئے بیٹے گم ہو گئے تھے؟ کہا ایک۔ کہا مارا تو نہیں گیا تھا؟ کہا نہیں فرزند رسول، گم ہو گیا تھا۔ کہا گم ہو گیا تو یعقوب اتنے روئے کہ آنکھوں کی سفیدی چلی گئی۔ اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کب تک روئیے گا؟ میرے 18 یوسف کربلا کے میدان۔ تو اس کے بعد میں منہال نے کہا کہ فرزند رسول یہ تو سوچئے کہ شہادت آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم، ماشاءاللہ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان علم بھی ہے، اس جملے میں کیا تکلیف پہنچی کہ وقت معصوم تڑپ گیا۔ جیسے ہی منہال نے کہا کہ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، تڑپ کے امام نے فرمایا منہال تم نے ایک مرتبہ پھر انصاف نہیں کیا، شہادت بے شک ہمارے گھرانے کی میراث ہے، کیا وراثت میں یہ بھی ہے کہ خیموں میں آگ لگائی جائے؟ کیا وراثت میں یہ بھی ہے کہ خیام جلائے جائیں؟ کیا وراثت میں یہ بھی ہے کہ اسباب لوٹا جائے؟ کیا وراثت میں یہ بھی ہے کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں؟ کیا یہ وراثت میں یہ بھی ہے کہ اسیر کر کے بلوہ عام میں لایا جائے؟ اے منہال تمہیں کیا خبر، تماشائیوں کا مجمع تھا، رسول زادیاں تھیں، ایک منادی ندا دے رہا تھا حاضہی بنات رسول اللہ، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم۔ ارے منہال تمہیں کیا خبر کہ کربلا میں ہم پر کس طرح مصیبتوں کے پہاڑ